اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو چونکہ دسمبر چل رہا ہے، اسی لیے ہم نے یہ خاص ویڈیو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بنائی ہے۔ سامعین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کہ اس شخصیت سے جو ملا اس کا ہو کے رہ گیا۔ سامعین، کیا ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم کس قدر عظیم انسان تھے؟ اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو جان نہیں سکیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ہیومن ڈیسٹینیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ قائد اعظم اس دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قربانی دی۔ سامعین، قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کا ایک قول پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان جب بن جائے گا تو اس کا آئین کیا رکھیں گے، یعنی ان کا مذاق اڑایا گیا اس چیز میں، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا آئین بنانے والا؟ پاکستان کا آئین تو 1300 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں قائد اعظم کا دین اسلام سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ اس کی زندہ مثال ہم آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو دکھا کر دیتے ہیں، جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کس وجہ سے وجود میں لایا جا رہا ہے۔ جب آپ ڈاکٹر صاحب کا یہ ویڈیو پیغام دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا جو قائد اعظم نے بستر مرگ پر فرمایا تھا کہ پاکستان کس وجہ سے وجود میں لایا گیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو پیغام دیکھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا قائد اعظم جیسا انسان ہمیں اس وقت میسر ہے؟ یقین جانیے آپ بولیں گے قائد اعظم حقیقتاً اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھے۔ آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد خود اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ قائد اعظم کس قدر عظیم انسان تھے۔ جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی، بستر مرگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ، ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے۔ میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا۔ وہ لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا۔ ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا۔ گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے، البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے ہیں۔
اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے. اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے. زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے. پاکستان میں سب کچھ ہے. اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے. قوم نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو. سامعین، آپ نے دیکھا اس ویڈیو پیغام میں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اپنے ویڈیو پیغام میں کس قدر عظیم انسان تھے قائد اعظم محمد علی جناح. کاش ہم نے ان کی اور اس پیارے ملک پاکستان کی دل و جان سے قدر کی ہوتی تو آج پاکستان دنیا کا سب سے عظیم ملک ہوتا. آج یہ وہ ملک ہوتا جو تمام مسلمان ممالک کو لیڈ کر رہا ہوتا. سامعین، یہی تھا آج کا ہمارا پیغام کہ ہمیں اپنے قائد اعظم کی جتنی بھی عزت کریں اتنی کم ہے. ہمیں ان کی عزت اور اس ملک کا احترام کرنا چاہیے. ہیومن ڈیسٹینیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.